دوبالا کرنے واسطے حاضر ہوئے نے تے اس مہینے دے اندر کسرت دے نال بچیاں دے اوپر تانو تشنید نکتہ چینی جڑک گالم گلوچ تا بازار گرم نظر آندا ہے۔ اس چیز تو تھوڑا سارا خود بھی بچنا، اصلاحی انداز اپناؤ۔ تانو تشنید والا انداز اچھا نہیں، ساڑیاں نسلاں پہلا ہی دین تو بڑی دور نے۔ بڑے محبت نال پرخلوص انداز دے نال پیار نال اگر دوران نماز کوئی بچہ کلام کر رہا سی تے سلام پھیر کے نہیں آکھنا اوئے تینوں نہیں پتا کہ گلاں نہیں کر دے، اس نو طریقے نال سلیقے نال الگ تو کر کے سمجھانا کہ بیٹا مسجد دے اندر دوران جماعت گفتگو کرنا مہذب لوگاں دی علامت نہیں۔ بڑے خوبصورت انداز سے نپے تلے الفاظ سے جس طرح انسان اپنے بچے دی اپنے پوتے دی نواسے دی اصلاح کردا ہے، نپے تلے الفاظ دے اندر، تاکہ اس دا جڑا دل ہے وہ ٹوٹے نہ، دین دی طرف مائل روے، بس دین تو بدزن نہ ہو جاوے کہ تیری میری زبان دی ترشی اس نو دین تو دور نہ کر چھوڑے۔ اس چیز دا خصوصی خیال رکھنا۔ کوئی بچہ لائن نو درست نہیں کر رہا، اگر وہ نیت کر بھی چکیا تو کوئی بات نہیں، تسی کندیا تو اس نو پکڑ کے اس دی سمت درست کروا سکتے ہو، اتنی کر اجازت ہے۔ دیکھو نا بچے آندے نا بچارے ڈردے ڈردے، کھڑے شخص تو 2 قدم پرے ہٹ کے ہی اپنی نیت کر لیندے۔ میں اکثر دیکھا بچے اس طرح کر لیندے، 2 قدم پرے ہٹ کے اپنی نیت کر لیندے نا۔ آنے والا جھڑک دیندا کہندے تینوں نہیں پتا ہے وچ بندے دی جگہ کیوں چھوڑی ہے یار، بڑے طریقے نال سلیقے نال یا خود اس جگہ نو پر کر لے یا بچے نو پکڑ کے کندیا تو اس جگہ تک کر دے، اللہ تینوں اس دا اجر عطا کرے گا۔ بچے دے دل چو ڈر ختم ہو جاوے گا، ایک اصلاح دا دروازہ کھل جاوے گا، رب کریم تیرے تے اپنے فضل و کرم دی بارش فرماوے گا۔ اس وجہ دے نال اصلاحی انداز اپناؤ۔ ماہ سیام دی اگر ابتدا ہو چکی ہے تے رب کریم دے فضل دے دروازے کھل چکے نا تے تسی اس دیاں رحمتاں نو سمیٹو، نہ کہ کوئی ایسا عمل کرو کہ جڑا سارے رمضان دی عبادت نو تیری نو ضائع کر چھوڑے۔ اللہ رب العزت خرافات تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رات دے وقت ایک انوکھا انداز اچنبے والا رنگ پیدا کیتا گیا تے میرے تواڈے دیکھنے چ آیا، اس کے اوپر کلام کرنا بڑا ضروری ہو گیا۔ جی تے نہیں سی چاہ رہا کیونکہ بزرگاں نے میرے نال رابطہ کیتا کہ آ رہی ہو، میں تے حافظ صاحب مسجد سے آئے، اسی اعلان وغیرہ بھی کیتا، لیکن اسی ڈبل مائنڈڈ ہو کے اعلان کیتا۔ جس دن دے مفتی منیب صاحب اترے نے ساڈے روزے ساڈیاں عیداں مشکوک ہو کے رہ گئیاں نے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وطن دے اندر کی ہو رہا تے کی کچھ نہیں ہو رہا، جبکہ اگر حدیث رسول دی روشنی چ دیکھا جائے تے جس رنگ دا رات نو چاند چڑھیا اس طرح دا چاند کدی بھی سیرت مصطفیٰ دے اندروں نظر نہیں آوے گا۔ یہ بھی کوئی چاند ہے جڑا رات دے 10 بجے چڑھ گیا ہوئے۔ خیال ہونا چاہیے تھوڑا سارا یہاں لوگاں نو، یہ ٹگیاں دے عوض اپنا دین بیچ دیندے نے، اپنا ایمان بیچ دیندے نے۔ مینوں بات یاد آ گئی نا کہ فیض احمد فیض نے کیا سی، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، اس نے اس کے اندر بڑا کچھ کیا۔ مولویاں دا بھی تھوڑا سارا ذکر کیتا تے شاید ایسے ضمیر فروش مولویاں دا ذکر سی۔ اللہ رب العزت انہاں نو اپنی اصلاح کرنے دی تے ساڈے روزیاں دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا اچنبے والا رنگ سی وہ جڑی کہ تراویح دی جماعت کروانے تو سی انکار کیتا گیا، دی وجہ یہ سی کہ پاکستان دے اندر اس وقت ایک مستند عالم نے، اس طرح ماشاءاللہ کافی سارے نے لیکن وہ بڑے مستند عالم نے، علامہ رضوی علیہ رحمہ دے ہم پلہ عالم نے، ڈاکٹر علامہ آصف اشرف جلالی صاحب صراط مستقیم دیوانی۔ انہوں نے رات دے وقت جس وقت اپنا پیغام جاری کی تو فتوے دی شکل چ پیغام جاری کر دیتا کہ بات اس طرح کہ ایک کال صبح جتنے احبابی روزہ رکھن یہ فرض دی نیت نہ کرن، نفل دی نیت کرن۔ یہ بڑا کمال دا اعلان سی، یقین کرو میں بڑا ہی متاثر ہویا۔ 8 سالہ درس نظامی دا جڑا نچوڑ سی نا حضرت نے وہ پیش کر دیتا۔ اگر فار ایگزامپل میں تسی جس طرح جنہاں لوگوں نے لا شعوری دے عالم چ رکھیا، میں انہاں تے کلام نہیں کر رہے، ایک شعور رکھن دے باوجود رکھ لین وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اسی لا شعوری دے عالم چ رکھ لیندے، رمضان شریف تا روزہ سمجھ کے رکھ لیندے تے شام نو طلوع ہونے والا چاند سانو ڈبل مائنڈڈ کر جاندا سی، تذبذب دا شکار ہو جاندے کہ یار یہ تے پہلے دن دا نظر آ رہے تے ساڈا روزہ شریعت دے اعتبار تے کس حکم چ چلا جاندا، پھر سی وہ مکروہ تحریمی تے اس وجہ دے نال
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਲੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਚਾਂਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ کہ میں پہلے دن دا چاند ہے یا دوسرے دن دا چاند. اگر پہلے دن دا چاند ہے تو تیرا روزہ نفلی سی ٹھیک ہے, اگر وہ دوسرے دن دا چاند ہے تو تیرا نفلی روزہ بلکہ فرض دی شکل اختیار کر جائے گا, تین اجر فرض دا ملے گا. تو اگر خدا نہ خواستہ وہ نفلی روزہ ہی رہ گیا تو کوئی بات نہیں, صرف ایک مکروہ ہے, مکروہ تحریمی نہیں. تو لیکن خالی سے نیت کر لینی کہ میں رمضان دا رکھ رہی ہوں جبکہ 30 شعبان دا دن ہوئے تو پھر مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی حرام دے قریب تر چلا جاندہ ہے. مکروہ تحریمی کو لو بچان واسطے سوکھا رستہ اختیار کرنا چاہیے, اوکھا ہاتھ پلہ نہیں مارنا چاہیے. یہ جڑے آج روزے رکھنے والے احباب ہے زیادہ تر نمود و نمائش والے نے, ایک نے دوسرے کو, دوسرے نے تیسرے کو, تیسرے نے چوتھے کو. لو اے جڑی نفلی عبادت ہوندی ہے نا اس کے اندر پھر تراویح دا جڑا حکم ہے وہ زائل ہو جاندہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جنہ لوگوں نے آج نفلی روزے دی نیت کی تھی انہاں تے حکم تراویح نہیں آئے گا. اگر ہے بھی ہے آج فرض روزہ تو انہاں نو روزہ فرض دا ثواب مل جائے گا. تراویح تے ویسے ہی ایک نفل عبادت سی, اس چیز نو ذہن نشین کر لو. تراویح ایک نفل عبادت ہے, بھلے ہی اسی اس نو سنت موقدہ چ گننے ہیں. جس طرح ظہر دیاں 4 پہلیاں موقدہ نے, 2 بعد والیاں موقدہ, اسی سنت موقدہ چ گننے ہیں. لیکن او والی عبادت فرض یا واجب دے پائے تے نہیں آئے گی. اس وجہ دے نال اگر کسی نے رات نو تراویح پڑھ لئی ہے لاشعوری چ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھی انہوں ڈبل مائنڈڈ ہونے دی, پریشان ہونے دی, ٹینشن چ جانے دی, بے چین ہونے دی ضرورت نہیں. یہ تے جڑے لوگ اعلان کر رہے نا مشکوک جہا اعلان رات دے 10 بجے پتہ نہیں کتوں چاند چڑھا چھوڑیا. برے صغیر پاک و ہند دے اندر اکیلا پاکستان تے نہیں نا, قریب بارڈر کراس کرو تے ہندوستان دی سرزمین بھی ہے. مطلع اتھے صاف سی, پاکستان چ ابر آلود سی, ہندوستان دے اندر کوئی نظر نہیں آیا چاند. لیکن انہاں نے ابر آلود مطلع دے اندروں پتہ نہیں کتوں نکال چھوڑیا, جبکہ پشاور والیاں دا رات دا اعلان ہے کہ سانو نظر نہیں آیا. اللہ پاک انہاں نو ہدایت عطا فرمائے. اے پچھلے رمضان المبارک دے اینڈ تے ایک روزہ کھا گئے تے لوگاں نو مایوس کر کے رکھ دیتا. عید دا حسن ختم ہو گیا. وہ احباب نو پتہ کس رنگ چ عید ہوئی, عید پڑھی گئی, اگلے دن پھر اپنے روزے دی قضا ادا کیتی گئی. رب کریم دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھائے گئے کہ مالک سانو تے نہیں سی نا پتہ. اے جنہاں نو پتہ سی, مفتی منیب سی نا ایک دیانتدار شخص سی, وہ ساڈے روزیاں دے, نمازاں دے, زکاتاں دے, خیراتاں دے ضامن سی. اسی انہاں نو ماننے کہ وہ ضامن شخص سی. لوگاں شہادتہ دینی, انہوں نے ٹیلی فون دیاں تارا اتار پھینکنی کہ دفعہ وہ مذاق کر رہے, تو انہوں کی پتہ کہ شرعی حد کی ہوندی. کدی انڈر پریشر نہیں سی ہوئے. ادھر ہے کیلنڈر پہلا ہی تیار سی. کل میں اعلان اسے وجہ نال کر گیا سے, سانو پتہ سی کہ یہ والا تماشا ہو جانا ہے. کیلنڈر پہلا ہی تیار سی, انہاں دا طے سی کہ اس رات نو اسی اعلان کر دینا. لیکن چلو یار جی کرنا سی تے طریقے دے نال وقت تے کر چھوڑ دے. لوگ آ کے سلیقے دے نال نماز تراویح تے با جماعت ادا کر لیندے نا. ہن آنے حکم تراویح دی طرف. لوگاں دے ذہن چ بڑے سوالات نے, کوئی کہندا 8 پڑھنیاں چاہیدیاں, کوئی کہندا 12 پڑھنیاں چاہیدیاں, کوئی کہندا 16 پڑھنیاں چاہیدیاں. میرے جیسے مکاتب فکر دے لوگ کہندے نے کہ 20 پڑھنیاں چاہیدیاں. تے یہ کتنیاں پڑھنیاں چاہیدیاں؟ شرعی اعتبار تے تراویح دی حیثیت کی ہے. دور نبوت نو اگر اٹھا کے دیکھیے نا, تو میں ہسٹری دا ایک لمبے عرصے تک طالب علم رہا, تو مینوں اچھا خاصا پتہ کہ ہسٹری دے اندر کس مقام تے کڑا واقعہ کس وقت کس رنگ چ رونما ہویا. نبی پاک سید عالم نور مجسم نے اپنی حیات طیب دے اندر کدی بھی تراویح نو جماعت دی شکل چ ادا نہیں کیتا. اس چیز نو یاد رکھ لو, اپنے ذہن اندر, اپنے گوشے اندر ڈال لو کہ رسول کریم نے کدی بھی اس نو تراویح نو جماعت دی شکل چ ادا نہیں کیتا. امام بہقی دی ایک روایت ملتی ہے کہ حضور نے پڑھیاں نے تے 20 پڑھیاں نے. مصنف ابن ابی شیبہ نے اس سے روایت نو ابن عباس کے حوالے نال اپنی مصنف چ لکھیا کہ 20 تراویح پڑھی ہے. اسی ایسی حدیث تے کلی ڈالنے ہیں کہ 20 تراویحاں پڑھیاں نے رسول کریم نے, لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے نا کہ جماعت دی شکل چ نہیں پڑھیاں. اس چیز نو یاد رکھ لو. جس طرح اسی متصل عشاء دے نال جوڑ کے خاص اہتمام کر کے این پوری تیاری کر کے آنے ہیں, اس طرح دور نبوت چ نہیں ہویا. پھر دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا,
حضرت ابو بکر صدیق تے زمانہ طیب دے 2 سال 4 مہینے 10 دن خلافت دے اس دے اندر بھی تراوی نو جماعت دی شکل نہیں ملی. جس کسے دی موج ہوندی سی کوئی آندا سی ایک حافظ نو اگے کھڑے کر دے سی 8-10 بندے پیچھے کھڑے ہو گئے نے اس کونے تے 8-10 بندے اس کونے چ کھڑے ہو گئے. اس طرح کر کے الگ الگ جماعتاں ہو جاندیاں رہیاں تے یا زیادہ تر لوگ اپنی اپنی پڑھ کے چلا جاندے رہے ہیں. یہ دور نبوت دی روش رہی طریقہ رہا تے یہ دور صدیقی دا بھی رنگ تواڈے سامنے رکھ چھوڑیا. اس تو بعد بات آ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانہ طیب دی. فاروق کہندے نا فرق کرنے والے نو. حضرت عمر مسجد اندر آئے, آ کے دیکھا 4 بندے اس پیچھے کھڑے نا, 4 بندے اس حافظ پیچھے کھڑے, 6 بندے اس حافظ پیچھے کھڑے, 8 بندے اس حافظ پیچھے کھڑے نا. آپ نے خیال کیتا کہ اگر انہاں ساریاں نو اکو امام دی اقتداء چ کھڑا کر چھوڑیا جائے تو کتنا پیارا نقشہ ہوئے گا. آپ نے اعلان کر دیتا کہ کل تو ایک امام آگے کھڑا ہوئے گا, سارے اقتداء چ کھڑے ہوں گے تے او جڑا آگے کھڑا ہوئے گا اس تے کچھ تقاضے جڑے پورے کروائے گے کہ لہن والا قرآن پڑھدا ہوئے, سوز نال پڑھدا ہوئے, ساز نال پڑھدا ہوئے, پیارے انداز سے قاری اونچا ہوئے. اس طرح عمر فاروق خود مصلا کرواندے رہے نا, امامت دا مصلا. لیکن جدو تراوی دا وقت آیا تے آپ نے ابو موسیٰ اشعری نو اگے کھڑا کیتا, حضرت کعب نو اگے کھڑا کیتا کہ یار تو اگے کھڑا ہو. نہ کیا کہ حضور تسی کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمایا کہ تسی میرے نالو پیارا قرآن پڑھ دے ہو. سمجھ آئی کہ تراوی دا ایک مرحلہ لمبا سی. سوز ساز والا بندہ اگے کھڑا ہوئے تے سننے والیاں نو لطف زیادہ آندا تے کھڑے ہونے چ آسانی محسوس کر دیں. یہ حضرت عمر نے رائج کیتا, رائج مروجہ طریقہ جڑا چلیا آ رہی ہے, یہ ایجاد ہے, اجتہاد ہے جناب عمر دی. کچھ چیزاں چ اجتہاد کیتا جاندا ہے, جس طرح اج اجتہاد رات نو کروایا مفتی ڈاکٹر علامہ آصف اشرف جلالی صاحب نے کہ اگر کسی نے تراویح پڑھ لی ہے کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی نفل دی نیت کرے, کیا روزہ میرا نفلی ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھی بہت اچھی بات, وہ بھی نفلہ دی نہیں, یہ اجتہاد ہے انہاں دا. ایسے طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیتا کہ سارے احباب آؤ ایک امام دی اقتداء چ کھڑے ہو جاؤ. یہ 2 دور ایسے گزر گئے, ایک دور رسالت ہے, دوسرا دور صدیقی ہے. انہاں دی اندر باقاعدہ طریقے دے نال جماعت دی شکل چ تراویح نہیں ہوئی. جڑے لوگ نا منٹ نہیں لگاندے, کہندے کیا صلات پڑھ دیو, بدعت کر دیو, معاذ اللہ یہ انہاں دا جملہ ہے. ساڈے نزدیک ہے کہ ساڈی اذان نو 4 چاند اس صلات دی بدولت لگ دے نے, یہ درود پڑھنے دی بدولت لگ دے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اہل محبت دا عقیدہ ہے. تے جڑے لوگ کہندے بدعت کر دیو, میرا سوال یہ ہے کہ اگر تسی ہر بدعت تو برات دا اعلان کر دیو تو پھر تراویح نو جماعت دی شکل چ کیوں پڑھ دیو؟ نہ دور نبوت چ پڑھی گئی, نہ دور صدیقی چ پڑھی گئی. ایجاد عمر فاروق دی, تو عمر کوئی نبی نہیں, عمر صحابی ہے. پھر تسی جماعت دی شکل چ کیوں پڑھ دیو؟ بھلے ہی 8 پڑھ رہی ہو, اپنی اپنی پڑھو. رسول کریم نے اپنی اپنی پڑھائی, تو صرف سرکار نے 3 دن آ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ کے دکھلائی. تو اس مقام تو خیال ہونا چاہیے کہ رسول کریم نے 3 دن جدو پڑھائی نہ آ کے, تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام چوتھے دن آئے, دیکھا صحابہ بالکل تیار نے کہ حضور اج بھی پڑھن گے, اسی بھی پڑھاں گے. سرکار نے فرمایا کہ اگر میں اج بھی پڑھ لاں تو شاید تواڈے دل چ گما گزرے کہ اے فرض یا واجب ہے, ایک نفل عبادت ہے, اس وجہ نال میں آج جتھے نہیں پڑھا. تسی اپنے گھراں چ جا کے پڑھو. یہ تراویح نو فرض نہیں قرار دیتا گیا. اگر کسی دی تراویح رہ جاندی ہے, وہ یہ نہ تصور بنائے کہ صبح میں روزہ نہیں رکھنا. میں دیکھیا لوگاں نو, لوگ پورا ہفتہ روزہ نہیں رکھتے, جمعے والے دن روزہ رکھنا ہوندا ہے. جمعے رات والے دن نا دن سارا کام کاج کر کے تے شام نو وقت تے آندے نا, عشاء جماعت نال پڑھ دینا, پھر تراویح پڑھ دینا. اور یار تو کدھر آئے؟ کہندا کل میں روزہ رکھنا. تے جیتے یار تو پورا ہفتہ تراویح چوں چھٹی کیتی, اج بھی کر لینی. اس کے اندر کا دی بات, وہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ تراویح تو بغیر نہیں ہوئے گا. اس کے اندر اس بات نو یاد رکھ لو کہ تراویح پڑھی جائے, بہت خوب پڑھنی چاہیے, اہتمام کر کے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر تراویح رہ بھی جائے تو تیرے روزے تے افیکٹ نہیں پوے گا. یہ اپنے انداز سے کامل کر. ایک فرض عبادت, ایک فرض نو تو ایک نفل, ایک سنت نماز دے نعم البدل چ قربان نہ کر. کمزور نہ سمجھ, نحیف نہ سمجھ. 2 دور طے ہو گئے, تیسرے دور دے اندر آ کے اس کی ابتدا ہو رہی ہے.
حضرت عمر دے دور اندر اس نو پھر آپ ایک مسجد اندر گئے دیکھا پوری مسجد کھچا کھچ بری پئی ہے، ایک امام کھڑا ہے، اس کی اقتدا چ سارے جنے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بدعت حسنہ ہے، یعنی یہ سونی بدعت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کلو بدعت دلالہ کہ تمامی بدعتیں گمراہی ہیں، اس کی شرح یہ کر دینا. تو میں کہا پھر حضرت عمر نو تو کس پلے چ تولیں گا؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ ہے، کہ اگر تیری شرح نو ملحوظ خاطی رکھیا جائے کہ کلو بدعت دلالہ کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر تے جناب عمر دی ذات نہیں بچ دی. تے جتھے تو عمر ورگے تے گریبان نو جا کے پکڑ رہے ہیں تے میرے ورگے نالائق نو تو کتوں چھوڑیں گا؟ اپنی خیر منا اپنی صاحب. اے اصحاب وہ نے جڑے ماڈل آف دی ایمان نے، تے تو انہاں دی ذات نو نہیں چھوڑدا پیا. اس وجہ دے نال خیال ہونا ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ میرے حضور نے فرمایا جس نے میرے کسی ایک صحابی کی تقلید کی گویا اس نے خود کو جنت کا حقدار بنا لیا. کسی ایک دی پیروی کر لو، کسی ایک دی نقش قدم تے چل پو. یہ سارے روشن ستارے دی مانند ہیں. اصحاب کن نجوم، صحابہ روشن ستاروں کی مانند ہیں. کسی ایک دی اقتدا سے چل پو. پھر حضرت عمر راضی ہوئے. آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت میں اس وجہ نہ رائج کی تھی، یہ بدعت لغوی اعتبار تے بدعت ہے، اصطلاحی اعتبار تے بدعت حسنہ ہے، دین چ برکت والا کام ہے. ایک ہندی ہے بدعت حسنہ، یہ جس طرح سے میلاد منا رہے ہیں، محفل کروا رہے ہیں، درس قرآن کر رہے ہیں، درس حدیث کر رہے ہیں، درس بخاری کر رہے ہیں، درس مسلم شریف کر رہے ہیں، اس سارے دیاں ساریاں بدعت حسنہ ہیں، دین دے وچ خیر نے برکت پیدا کر دیاں نے. ایک بدعت ایسی بدعت ہے جڑی گمراہی دی طرف لے کے جاندی ہے. مثال دیندا چلا کہ ایک بندہ اٹھ کے آکھے جی کہ میں 2 سجدیاں دی رکعت نہیں کروانی، میں 3 سجدیاں دی رکعت کروانی. یہ گمراہی ہے، وہ فرض دے اندر چینجنگ کر رہے ہیں. وہ تو ایک خاص ترتیب ہے جڑی عین متصل رسول کریم تو ثابت ہے، اس کے اندر تے تو فرق کر ہی نہیں سکتا. حضرت عمر فاروق تے زمانہ طیب تو لے کے نا آج دن تک یہ چلی آ رہی ہے. اس کے اندر 2-4 اران ہیں، 4 بڑے فقیر ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ. 4 بڑے فقیر ہیں. یہ چارے متفق ہیں کہ تراویح دی تعداد 20 ہے. کون متفق نہیں؟ پتہ کون متفق نہیں؟ سب تو بڑا گروہ ہے جنہاں نو اہل تشیعوں کہا جاندا ہے، شیعہ احباب. یہ تو ویسے ہی حضرت عمر دی ذات تو بڑی خار کھاندے نا، اے تے اجتہاد عمر نو ماندے ہی نے. شیعہ دا گروہ سب تو بڑا وہ گروہ ہے جڑا جناب عمر دی مخالفت چ کھڑا نظر آئے گا. تے تراویح دے منکر ہے ہی سو ہے ہی نا. یہ تو ویسے ہی 2 نمازاں فرض چھوڑ جاندے نا، یہ کہندے نا کہ 3 نمازاں تے کلی پا لو. تو میں دیکھیا نماز بھی نہیں پڑھتے، اذان پڑھ دیندے نا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کئی مہینے انہاں دے امام باڑے دا دروازہ ہی نہیں کھلدا. مخصوص ایام دے اندر جھاڑو وغیرہ لگاندے نا، اچھی طرح دھوندے نا تے اپنے مقصد نو اپنے الو نو پورا کر لیندے نا. بقیہ انہاں دے اندر جناب عمر دے نال ایک بغض چلے آ رہا، اس تا اسی ازالہ نہیں کر سکتے. ہن دوسرا گروہ وہ ہے جڑے خود نو اہل حدیث کہندے نے. میں بڑے نپے تلے الفاظ دے اندر ہلکی ساری پہچان لگا کروان. وہ خود نو اہل حدیث کہندے نے. کہندے جی کہ حضرت عمر دا حکم ہوئے، جناب ابو بکر صدیق دا حکم ہوئے، جناب عثمان غنی دا حکم ہوئے یا مولا علی دا حکم ہوئے، وہ لمٹیڈ ہوندا ہے. اگر وہ حکم ہے ٹھیک ہے، اپنے دور خلافت دے اندر تک ہی وہ رائج رہے گا، بعد از خلافت اگر کوئی رائج کرنا چاہے اسی نہیں مانتے. یہ انہاں دا نقطہ نظر ہے. ساڈا نقطہ نظر یہ ہے کہ صحابی نے سر دیاں اکھاں نال چہرہ ودوہا دیکھیا ہے، زبان رسول چو نکلنے والے میٹھے میٹھے فرمان سنے نے، حضور دے عمل نو دیکھیا ہے. تے صحابی تو بہتر مزاج نبوت نو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ساڈا ایمان ہے کہ جو صحابی کرے گا ساڈے واسطے حجت ہے، دلیل. اسی کر گزران. وہ الگ بات ہے کہ کوئی آ کے فلاں نے انج نہیں انج کیتا، ٹھیک ہے تو دی تقلید کر لے، لیکن تو مینوں غلط نہیں کہہ سکتا. میرے کو دلیل دے جواب چی اس تو مضبوط دلیل لیا رد کر، پھر بات اگے نو فبے گی. اے 2 گروہ نے، ایک اہل تشیعاں دا تے ایک اہل حدیثاں دا، جڑے احباب 20 تراویح دے منکر نہ. باقی کائنات ساری ٹٹول کے دیکھ لو، مسلمان جس بھی کونے چ نظر آئے گا، وہ کیا حنفی ہووے، شفوی ہووے، حنبلی ہووے، مالکی ہووے، وہ 20 تراویحاں دا قائل. دیکھو نا
مکہ پاک ہے. کچھ احباب سانو آ کے دلیل دیندے جی اتنے رفع یدین کیتا جاندہ. میں کہو تے 20 تراویاں پڑھیاں جاندیاں نے صاحب. تینوں دا رفع یدین لب رہا لیکن تینوں نہ دیاں 20 تراویاں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اللہ رب العزت سانو صحیح معنیاں چے کامل انداز سے 20 تراویاں پڑھ کے تے او جناب عمر دی ایک محبت والی ادا نو اپنانے دی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.